شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش نصیب انسان کی یہ 3 علامات ہیں۔ یہ 3 علامات جس میں پائی جائیں سمجھو کہ بھئی یہ خوش نصیب ہے۔ اس میں سے سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ اس کا رزق جو ہے نا اس کے وطن میں ہو، یعنی اس رزق کی تلاش میں اس کو در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے۔ اور دوسری خوش نصیب اور سعادت مند انسان کی نشانی یہ ہے کہ اس کا گھر جو ہے نا کشادہ ہو، اور جب یہ گھر آئے تو اس کو جو ہے نا گھر دری دروازے اور یہ چیزیں دیکھ کر خوشی محسوس ہو۔ اور تیسری علامت یہ ہے کہ اس کی بیوی جو ہے نا وہ نیک صالح ہو۔ یہ 3 علامات جس شخص میں پائی جائیں گی وہ خوش نصیب ہے۔ پہلی علامت تو یہ ہے کہ اپنے رزق کی تلاش کے لیے اس کو در در کی ٹھوکریں کھانی نہ پڑیں، وطن سے بے وطن ہونا نہ پڑے، بلکہ اس کے اپنے وطن کے اندر ہی اس کو کوئی اچھا کام کاج مل جائے کہ سارا دن کام کاج کرے اور رزق حلال کمائے اور شام میں اپنے بچوں کے ساتھ رہے سہے۔ یہ بھی خوش نصیب انسان کی علامت ہے کہ رزق کا اپنے شہر میں مل جانا، اپنے ہی وطن میں اس کا مل جانا، اور رزق کے لیے در در کی ٹھوکریں نہ کھائے۔ دوسری علامت کہ بھئی اس کا گھر اچھا ہو، بہترین ہو، کہ جیسا کہ اللہ پاک نے اس کو عطا فرمایا ہے، اور گھر کشادہ ہو اور اپنا ذاتی گھر ہو۔ یہ بھی جو ہے نا خوش نصیب انسان کی علامت ہے۔ اگر گھر چھوٹا ہوگا تو رہنے میں اس کو جو ہے نا پریشانی محسوس ہوگی، اگر گھر کشادہ ہوگا اور وسیع ہوگا تو جب انسان اپنے گھر میں داخل ہوگا تو اس کو اپنے گھر کے اندر ایک راحت اور خوشی محسوس ہوگی۔ اور تیسری علامت جو ہے نا خوش نصیب انسان کی یہ ہے کہ اس کی بیوی جو ہے نا اسے نیک ملے، نیک بخت بیوی ہو۔ ان تینوں نشانیوں میں سے سب سے بڑی اور بہترین علامت جو سعادت مندی کی ہے وہ نیک بیوی کا ہونا ہے، کہ بھئی وہ گھر کو صاف ستھرا رکھے، اور جب شوہر جو ہے نا گھر سے باہر چلا جائے وہ اپنی عزت آبرو کی جو ہے نا حفاظت کرے، اور اس کے جانے کے بعد مال کی حفاظت کرے، بچوں کی دیکھ بھال کرے، اور گھر کی ہر چیز کا خیال رکھے۔ تو نیک بیوی کا ہونا بھی یہ سعادت مندی کی علامت ہے۔ اور جب شوہر جو ہے نا کام کاج سے تھکا ہارا گھر آئے تو جب بیوی پہ نظر پڑے، اس کو دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے، اور بیوی جو ہے نا اس کا ادب و احترام کرے، اور شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کا جو ہے نا ادب و احترام کرے۔ تو نیک بیوی کا ہونا بھی سعادت مندی کی علامت ہے، نیک بختی کی علامت ہے۔ یہ 3 علامتیں جس میں پائی جائیں گی وہ خوش نصیب انسان ہے۔ کہ پہلی علامت کہ اس کا رزق جو ہے نا اسی کے جو ہے نا ملک میں ہو، اور در در کی جو ہے نا ٹھوکریں اس کو کھانی نہ پڑے۔ دوسرا یہ کہ اس کا گھر کشادہ ہو، اور جب گھر آئے تو اس کو گھر میں خوشی محسوس ہو۔ تیسری یہ کہ اس کی بیوی جو ہے نا نیک بخت ہو، نیک ہو، صالح ہو، جب یہ گھر سے باہر چلا جائے تو اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرے، اور اس کے جانے کے بعد مال کی حفاظت کرے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اس کو تھوڑا کاٹ دینا، کیا کریں۔ نحو کے بہت بڑے امام اور بہت بڑے عالم دین یحییٰ بن اقسم رحمہم اللہ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو رنگ عطا فرمایا تھا، رنگ کے کالے تھے اور ہونٹ ان کے موٹے تھے۔ شکل و شباہت کوئی اتنی خوبصورت تو تھی نہیں، بالکل رنگ کے کالے ہونٹ، موٹے آنکھیں جو ہے نا زرد تھی۔ اور اللہ پاک نے یحییٰ بن اقسم رحمہ اللہ کو جو بیوی عطا کی، حسین و جمیل بیوی عطا کی۔ تو اب بیوی حسین و جمیل اور یحییٰ بن اقسم خود رنگ کے کالے، آنکھیں بھی زرد، ہونٹ بھی موٹے۔ یحییٰ بن اقسم رحمہ اللہ اور ان کی بیوی جب دونوں آمنے سامنے بیٹھتے تو ایسا لگتا جیسے اندھیرا اور اجالا آمنے سامنے ہو گیا ہے آپس میں۔ تو یحییٰ بن اقسم جو ہے اپنی بیوی سے کہتے کہ میں بھی جنتی ہوں اور آپ بھی جنتی ہیں، ہم دونوں جنتی ہیں۔ تو یحییٰ بن اقسم رحمہ اللہ اپنی بیوی سے یہ کہتے کہ بھائی میں تو اس لیے جنتی ہوں کہ جب میں تجھے دیکھتا ہوں، تیرا دیدار کرتا ہوں
تو میں منٹ اور سیکنڈ ہر لمحے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے مجھے اتنی حسین بیوی عطا کی اور نیک صالح عطا کی اور حسین و جمیل مجھے بیوی عطا کی۔ اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہوں۔ اس شکر کے صدقے، اللہ کے شکر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرما دیں گے۔ اور آپ بھی جنتی ہیں، وہ اس لیے کہ میرے جیسا شوہر آپ کو ملا اور آپ کا منٹ اور سیکنڈ ہر لمحہ صبر میں گزرتا ہے، تو آپ اپنے صبر کی وجہ سے جنت میں جائیں گی اور میں اللہ کا شکر کرنے کی وجہ سے جنت میں چلا جاؤں گا۔ تو اس سے ہمیں یہ بات جو ہے نا سمجھ میں آئی کہ ایک شکر کرنا اور دوسرا صبر کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمتیں عطا فرمائے تو انسان کو چاہیے نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں میں کمی کر دے تو انسان کو چاہیے کہ بھئی صبر کرے۔ اگر کسی کے پاس حسین بیوی موجود نہیں، کسی کے پاس اچھا گھر موجود نہیں اور دیگر جو ہے نا رزق کی جو ہے نا مال کی کمائی کی وجہ سے دور دور کے سفر کرنے پڑتے ہیں یا مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اگر نہیں ہے تو پھر اس پر صبر کرے۔ جب انسان اللہ کا شکر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے، اور جب انسان صبر کرے گا تو اللہ کا اعلان ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ میں اللہ خود صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ دوستوں کے جو ہے نا نظر کر دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سینا پہ جاتے اللہ سے ملاقات کے لیے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سینا پہ جا رہے اللہ سے ملاقات کے لیے، تو ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا اور کہنے لگا کہ موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ تو جی میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہ جی آپ کے لیے بس عرض یہ ہے کہ اللہ سے یہ پوچھنا کہ اللہ نے مجھے بہت مال عطا فرمایا ہے، میں سارا دن اللہ کی راہ میں اس مال کو خرچ کرتا رہتا ہوں اور لمحہ لمحہ گھڑی گھڑی منٹ منٹ سیکنڈ سیکنڈ اس رب العالمین کا شکر کرتا رہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ عام سی زندگی گزاروں، غریب آدمی بس ہو جاؤں، یہ سارا مال متاع ختم ہو جائے، بس اتنا ہی ہو کہ فقط بس میرا گزارا ہو جائے، بس میں امیر سے غریب ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ سے پوچھ کر آنا کہ میں امیر سے غریب کیسے ہو جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی یہ بات سنی اور آگے چل دیے۔ آگے چلے تو ایک شخص اور ملا اور کہنے لگا موسیٰ ایک بات عرض کرنی ہے، اور وہ شخص ریت کے ٹیلے کے پیچھے چھپا ہوا اور الف ننگا، کپڑے اس کے پاس نہیں اور سر کے اس کے سر پر جو ہے نا چھت نہیں۔ کہنے لگا موسیٰ اللہ سے پوچھنا کہ اللہ کو میں یاد ہوں اور میں اتنی غریبی اور مسکینی میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ غریب سے امیر کیسے ہو جاؤں، اللہ سے پوچھ کر آنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سینا پہ گئے، جب واپس ہوئے تو اس امیر آدمی سے ملاقات ہوئی۔ کہنے لگے جی اللہ کو میں یاد ہوں۔ کہا جی ہاں اللہ کو آپ یاد ہیں، اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے اور آپ اللہ کی جو ہے نا شکر گزاری کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے